بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، معروف شیعہ ذاکر سید مرتضیٰ اشرف صاحب آف لوٹے والا ایک خوفناک حادثہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بال بال ان کو بچا لیا، مگر ان کے ساتھ موجود اسی کار میں اسی گاڑی میں ذاکر اہل بیت مختار حسین موارنی رضا الہی سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ان کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا افسوس کا مقام ہے اس ذاکر صاحب کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور مختار حسین موارنی کے درجات اللہ تعالیٰ بلند ہیں، مزید بلندی عطا فرمائے۔ سید مرتضیٰ اشرف صاحب آف لوٹیا والا، ان کی تعارف آپ کے سامنے اگر کرواؤں تو انہوں نے پچھلے 1-2 سال پہلے 100 یتیم بچے اور بچیوں کی، غریب بچے اور بچیوں کی شادیاں کروائیں مرتضیٰ اشرف لوٹیا والا نے، اور انہوں نے ایک ویلفیئر ادارہ امید الغرباء کے نام سے ایک ویلفیئر ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، جس میں یہ رمضان المبارک میں بھی کافی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمبولینس بھی انہوں نے کافی علاقوں کو دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں سید مرتضیٰ اشرف صاحب آف لوٹیا والا۔ موت کے قریب سے ہو کر یہ واپس آئے ہیں، جیسے کہ پچھلے سال شاید معروف ذاکر سید فرخ عباس بخاری صاحب راول پنڈی والے، وہ بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں کافی ان کو چوٹیں آئیں، لیکن الحمدللہ وہ مجالس پڑھ رہے ہیں مشن امام حسین علیہ السلام، کونے کونے میں گوشے گوشے میں پاکستان کے اور دنیا میں وہ یہ ذکر اہل بیت، یہ مشن جو کہ یزید کے خلاف ہے، جو کہ یزید کا نجس چہرہ دنیا والوں کو نقاب اتار کے دکھا رہے ہیں۔ تمہیں نہ پتہ، نظر نہیں نہ آتا کہ حسین کا قاتل یزید تھا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ یہ ذاکرین اسی طرح کبھی کسی علاقے میں سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے روز اپنی جانیں تلی پر رکھ کر یہ جاتے ہیں، اور کئی حادثات بھی ہوئے اس ملت کے لیے۔ عرفان حیدر آبدی صاحب بہت بڑے خطیب تھے، وہ شہید ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور اسی طرح پچھلے دنوں خواجہ علی کاظم اور دیگر زین حسن شاید وہ ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے ذکر حسین، یزید کا نجس چہرہ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں۔ تو میں جب سید فرخ عباس بخاری صاحب راول پنڈی والے، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد ان کے سکینڈل بھی، ایک لڑکی کے ساتھ خفیہ کو آڈیو لیک ہوئی، اور پھر مجالس میں ان کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا، تو میں نے ان کو ایک ویڈیو پیغام دیا تھا ویڈیو میں کہ خدا را موت ایک حقیقت ہے، موت ایک سچ ہے، یہ ایسا سچ ہے کہ جو قریب سے آپ ذاکرین نے دیکھا ہے، اور ہمارے بعض ذاکرین اسی موت کی آغوش میں چلے بھی گئے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ ان عزاداروں کو، ماتمیوں کو، جو حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام حقیقت موت جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، یہ پہنچانا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خوشخبری بھی دینی ہے علی علیہ السلام کے شیعوں کو، جنت تمہارے لیے ہے، تم جنت کے حقدار ہو۔ علی علیہ السلام کی ٹکٹ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسی ہونی چاہیے، اس کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین بھی پہنچانے چاہیے۔ جیسے کہ موجودہ دور میں وسیم العباس بلوچ آف لالیاں جہاں بھی جاتے ہیں، وہ موت کا ذکر، وہ فرامین اہل بیت دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اور وہ چونکہ متاثر ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب آف رتوال، کیسی پنچیتی گفتگو کیا کرتے تھے، اور کتنے افراد کو انہوں نے شیعہ کیا مذہبیہ کا۔ اب موجودہ دور میں سید اقبال شاہ صاحب بجاڑ اور علی ناصر الحسینی کیسی پنچیتی گفتگو، کیسی دلائل کے ساتھ، کیسی بہترین گفتگو کرتے ہیں، عقل مانتی ہے ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہوں گا
عرض کروں گا کہ جیسے ریاض شاہ صاحب فرتوال والے انہوں نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ہم مولا علی علیہ السلام جو عادل امام تھے، مولا علیہ السلام کون تھے؟ وہ عادل تھے، وہ عدل کرتے تھے، وہ اپنا شیعہ ہو وہ غیر ہو۔ مولا علیہ السلام کے متعلق نہیں کہا جاتا، یہ تعلیمی نصاب میں، پاکستان کے تعلیمی نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کی حکومت اس لیے نہ چل سکی کہ شدت عدل کی وجہ سے، کہ بہت بڑے عادل تھے۔ تو وہ تو اپنا شیعہ ہو یا بیگانہ ہو، مولا علیہ السلام تو عدل کرتے ہیں۔ تو اس میں ضروری یہ ہے، میں جیسے عرض کیا اقبال شاہ صاحب بجاڑ اور علی ناصر الحسینی صاحب ہیں، بلکہ ہمارے یہ ذاکرین مشتاق شاہ صاحب جنگ، زرگام بابا زرگام ذریعتی اپنا عمران شیرازی صاحب اور دیگر جو قاضی وسیم عباس خانے والے، آپ بڑی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے قصیدوں میں نماز کی تبلیغ ہے، روزہ، کردار، یعنی چونکہ ہم عادل امام کے ماننے والے، تو ہمیں اپنی کوتاہیاں، صرف دوسروں کی ہی نہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں پر بھی غور کرنا ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں تبلیغ کروں اور خود میری تنہائیاں پاک نہ ہو۔ ہمارے قول، اور اسی طرح ہم آفس میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، شاپ پہ بیٹھے ہیں، ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو نظر آتی ہیں، دوسروں کی کوتاہیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیوں کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، خوشخبری بھی دینی ہے، مبشر و نذیرہ، یعنی خوشخبری بھی دینی ہے، جنت تمہارے لیے ہے، جنت کے حقدار تو ہو، لیکن بتانا ہے کہ وہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب فرتوال، انہوں نے کمال کر دیا اپنی آخری زندگی میں، ایسی سیرت، ایسی کردار انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، چونکہ ہمیں مولا علیہ السلام کا سامنا ہونا ہے نا، تو مولا علیہ السلام کا سامنا ہو، اور ہم چونکہ یہ منبر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے نا، یہ مجلس، یہ زبان، یہ بولنے کی طاقت، ابھی یہ حادثہ ہو جاتا تو ختم ہو جاتا سارا کچھ، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ ہر روز سڑکوں پہ جاتے ہیں، ہر روز ڈرائیور ہیں، گاڑیاں ہیں ہمارے ساتھ خطرے میں ہے، کسی وقت بھی یہ زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تو جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ جو دوسروں تک ہم پہنچاتے ہیں، تو کیا ہم ان تک یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرچات، یہ پیغامات اہل بیت، جو سیرت اہل بیت ہے، یہ پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم عادل امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں جب دوسروں پر باتیں کرنی ہیں تو عادل، ہمیں تو اپنی کمیونٹی ہے، جو اپنا مکتب ہے، جو اپنا فقہ ہے، ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہے، تاکہ ہم مضبوط قوم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن بہت بڑا ہے، ہم مزید جو ہے وہ اپنے سیرت و کردار سے ائمہ اہل بیت کے لیے باعث فخر بنے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا